السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ یہ پوڈ کاسٹ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے پیس ایمبیسیڈرز ٹیم کی جانب سے۔ آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ کا موضوع ہے آداب اختلاف۔ اختلاف رائے کیا ہے؟ اختلاف کے آداب کیا ہیں؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈوکیٹ عمرحان عثمان زئی، پیشے کے لحاظ سے وکیل ہے، ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ میں یہ پریکٹس کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ امور نوجوانان پر بہترین کام کر رہے ہیں، عرصہ دراز سے امن پر کام کر رہے ہیں، برداشت پر کام کر رہے ہیں، رواداری پر کام کر رہے ہیں، سوشل کوہیشن پر کام کر رہے ہیں، اور ریزیلینٹ سوسائٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے کئی ملکی اور بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر اپنے ملک کی نمائندگی کر چکے ہیں، جن میں بطور خاص جاپان، جرمنی، سری لنکا، افریقہ و دیگر ممالک شامل ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے ایڈوکیٹ عمرحان عثمان زئی کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اختلاف رائے کیا ہے اور اس کے آداب کیا ہیں؟ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم ابھی جان صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ مجھے اس پوڈ کاسٹ پہ بلایا، اور ساتھ میں اتنے اہم موضوع پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے اس معاشرے کے بہت سارے مسائل کے حل کے لیے ایک اہم اور ضروری ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اختلاف رائے کیا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اختلاف رائے کو جنگ سمجھا جاتا ہے۔ صحیح۔ اختلاف رائے کو ایک ایسا تضاد سمجھا جاتا ہے جہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اختلاف رائے میری ذات کے خلاف ایک سٹانس ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اختلاف رائے اس سے معاشرے بڑھتے ہیں۔ اختلاف رائے بنیادی طور پہ ایک دو بندوں کی کسی مسئلے، موضوع اور ٹاپک کے اوپر نقطہ نظر یا خیالات کا دونوں طرف سے حالات کے جو تنوع ہے اس میں جو ڈیفرنس ہے اس کو اختلاف رائے کہتے ہیں۔ اختلاف رائے جو کہ ایک فطری عمل ہے، بیکاز ہر انسان ڈیفرنٹ سوچتا ہے، مختلف سوچتا ہے، اور اختلاف رائے تب ہی ابھرتی ہیں جب مختلف سوچوں کے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے رہیں گے تو اختلاف رائے سامنے آئے گی۔ اور پشتوں میں جو ہم آسان اگزامپل لیتے ہیں کہ دلاس پنزو گوتی ہو شانتنی، جس سے کہ ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں کہ ہاتھ کے 5 انگلیں ایک جیسے نہیں ہوتے، تو بالکل اسی طرح ہر انسان دوسرے انسان سے ڈیفرنٹ سوچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ خصوصیت دنیا کے تمام انسانوں کو یہ دی ہیں کہ وہ اپنے اینگل اور ایک اہم اپنے حساب سے سوچتا ہے، اور یہ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی نظر آتی ہے اور اس کی ذات بھی نظر آتی ہے کہ اس پوری کائنات کے ہر انسان کو ایک ڈیفرنٹ زاویے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا، ڈائیورسٹی تو پورے نیچر میں موجود ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی انوکھی سی چیز ہے یا کوئی انڈیفرنٹ سی چیز ہے۔ ہم جس جگہ بھی نظر دوڑائے تو ہمیں ڈائیورسٹی اور ڈفرینسز نظر آتے ہیں۔ جی، اب باہر کی دنیا کو اگر ہم دیکھیں یا شعور یافتہ معاشرے کو دیکھیں، تعلیم یافتہ کا ورڈ کی وجہ میں شعور یافتہ کے ورڈ استعمال کروں گا، تو آپ یہ اختلاف رائے کو حسن سمجھ جاتا ہے، اور جو ہم کہتے ہیں اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، تو یہ اس بنیاد پہ ہے کہ آپ ایک چیز کو ایک اینگل سے دیکھتے ہیں، دوسرے انسان اس کو دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں، شاید آپ دونوں کا جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ ایک جیسا ہو، مگر آپ کی جو سوچنے کا عمل ہے، آپ کا جو جانے کا عمل ہے وہ شاید ڈیفرنٹ اینگل میں ہو، لیکن آپ کی پہنچنے کا عمل ایک ہی ہو، کیونکہ اختلاف رائے بعض اوقات جب پیدا ہوتی ہے تو ایک مسئلے کی بنیاد ہوتی ہے، اور مسئلے کے حل کے لیے آپ دونوں کا جو سٹانس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ مسئلہ حل ہو۔ اب اس مسئلے کو حل کے لیے آپ کی طرف سے بھی کچھ فکری خیالات آئیں گے اور آپ اس کو ایکسپریس کریں گے، اور اس کی طرف سے بھی آئیں گے۔ جب یہ دونوں آئیں گے تو اس میں اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، اور یہی اختلاف جب دلائل کے ساتھ، جب شائستگی کے ساتھ، احترام کے ساتھ وہ سامنے لے کے آتے ہیں تو مسائل کا حل ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آداب اختلاف میں سب سے جو پہلی چیز ہے وہ جس کے ساتھ آپ اختلاف رکھتے ہیں اس کی وجود کو ماننا ضروری ہے، اس کی احترام آپ کے لیے ضروری ہے، شائستگی ضروری ہے۔ اب
मेरे के साथ किसी के इख्तिलाफ है, मैं उसकी वजूद को नहीं मानता, उसकी बात को नहीं मानता। हमें समझना होगा कि जिस बंदे के साथ में इख्तिलाफ है उसका वजूद एग्जिस्ट करता है। जब आप किसी की वजूद की मौजूदगी को डिनाई करते हैं तो फिर मसले का हल ही नहीं है। सो सबसे पहले इख्तिलाफ राय के लिए है कि आप दूसरे को एहतराम करें, उनको रिस्पेक्ट दें, साथ साथ उनके राय को एहतराम दें, वो जो बोल रहे हैं। इसके अलावा लॉजिकल प्रिसाइज दलाइल वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इख्तिलाफ राय के दौरान इधर उधर से बातें करेंगे तो मसला हल नहीं होगा। तो मैं समझता हूं लॉजिकल और प्रिसाइज थिंकिंग और इसको एक्सप्रेस करना इख्तिलाफ राय के लिए बहुत जरूरी है। यानी आप कह रहे कि मंजिल जो है, मंजिल तो एक है लेकिन रास्ते जुदा जुदा है। बिल्कुल जी। अच्छा, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि इख्तिलाफ राय से अक्सर तनाज़ात पैदा होते हैं, कशीदगी पैदा होती है। तो आपके ख्याल में इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, मैंने पहली जो बात की है वजूद को मानना। जी, हमारे माशरे में क्या होता है, हम तो कहते हैं ये कौन है मेरे साथ ये बात करने के लिए, इसकी वजूद क्या है। तो मैं समझता हूं कि अब जिस तरह हम कहते हैं कि ये इंसान पे मुनहसर है कि वो एक चीज को किस तरह रहता है, और इख्तिलाफ है तो मैंने कहा कि फितरी अमल है। बिल्कुल, इंसानों के माशरे में ये इख्तिलाफ होंगे तमाम। अब इस कमरे में हम 4-5 लोग बैठे हैं, ठीक है, 2 हम होंगे, कैमरे के पीछे से 2 लोग, 4 लोग हैं। अब हमारे काम का अंदाज अलग है। अल्लाह ताला ने उनको जो अकल व फहम दी है वो अपने हिसाब से सोचेगा, सोचने का अंदाज अलग है। ठीक है, आपके साथ जो नॉलेज है, मेरे साथ जो नॉलेज है, उसमें शायद डिफरेंसेस होंगे। आपकी स्कूल ऑफ थॉट्स, मेरे स्कूल ऑफ थॉट्स, आपकी अप्रोच, मेंटल अप्रोच, मेरी मेंटल अप्रोच अलग होगी। अब ये बात करना कि मैंने कहा कि इख्तिलाफ राय जंग नहीं है जी, इख्तिलाफ राय झगड़े का नाम नहीं है, इख्तिलाफ राय हुस्न है। लेकिन बदकिस्मती से इसको नेगेटिव दिया जाता है। इख्तिलाफ राय एक पॉजिटिव चीज है और ये एक तहकीकी माशी के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत अहम है जी। मैं समझता हूं कि इस मॉडर्न एरा में इख्तिलाफ राय का ना होना एक माशरे के लिए, उस कौम के लिए बदकिस्मती होगी। जिस कौम में इख्तिलाफ राय नहीं होगी उसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी नहीं होगी। जब आपकी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी, आप क्रिटिकल थिंकिंग कब होती है आपकी? जब आप पढ़ते हैं, जब आप सोचते हैं किसी चीज पे। तो आप जब सोचते हैं, अब मैं एक चीज को एक एंगल से देख रहा हूं, अब जान साहब उसको दूसरी तरफ से देख रहे हैं। अब इस पे जो इख्तिलाफ राय पैदा होगी, इस पे हम डिस्कशन करेंगे, इस पे रिसर्च करेंगे, इस पे रीडिंग करेंगे। तो वो जो मसला है वो शायद मैं एक बंदा हो कि उसको ये मसाइल को हल करने की कोशिश करूं, 2 बंदे मिलकर इस पे इकट्ठे काम करके उसका बेहतरीन हल निकाल सकते। तो मैं समझता हूं ये एक पॉजिटिव चीज है। बट अब हमारी अप्रोच क्या होगी एक मसले के हल के लिए इख्तिलाफ राय की बुनियाद पे, वो हम भी मुनहसर है जी। जिस तरह आपने बताया ना कि हम एक तालीम याफ्ता मुआशरे में या शऊर याफ्ता मुआशरे में रहे ना, तो मैं समझता हूँ कि हम तालीम याफ्ता हो गए हैं इस हवाले से, लेकिन शऊर याफ्ता शायद नहीं हुए हैं, या शायद अभी वो मंजिल नहीं आई है, या शायद अभी उस जगह तक हम नहीं पहुंचे हैं कि हम इख्तिलाफ के आदाब को समझ सकें। क्योंकि जो बंदा हमारे साथ इख्तिलाफ कर लेते हैं तो हम समझते हैं कि भाई ये हमारी मुखालिफत कर रहे हैं, और हम उसकी मुखालिफत शुरू कर देते हैं बगैर किसी दलाइल के। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। विधान साहब, मैं समझता हूं कि जब हम किसी से बात करते हैं जी, तो अगर हमने पहले से उनके सवालात के जवाबात ज़हन उनको सुने बगैर खुद से नताइज जहज़ किए होते हैं, प्रिज्यूम करते हैं, तो फिर इशू ये होता है कि तनाज़ात जो ना वो जन्म लेंगे। मैं समझता हूं किसी भी मसले के हल के लिए, अब ये जाती, ये इख्तिलाफ राय जाती भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है, ठीक है, माशराती भी हो सकते हैं, सियासी भी हो सकता है, नजरियाती भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हम पहले से किसी को प्रिज्यूम करते हैं, ठीक है जी, उनको सुने बगैर, उनकी जूतों में खड़े हुए बगैर, बिल्कुल उनकी इख्तिलाफ को, उनके बात को सुने बगैर, तो फिर तनाज़ात हल होंगे। जब हम किसी को अपने से कमतर समझेंगे,
जी। शायद वो हम किसी भी बुनियाद पे किसी को कम समझते हैं, लेकिन हुस्न क्या है, और जो हम कहते हैं जमहूरियत का हुस्न, उनको सुन लें वो क्या कह रहा है, जी। उनका मकसद क्या है। ठीक है, अब हमने उनको जज करना शुरू कर दिया, ये तो किसी और मजहब से हैं, ये तो किसी और फिरके से, ये तो किसी और सियासी जमात से, ये तो किसी और कबीले से हैं, तो फिर हमने पहले से जज कर लिया है, तो फिर हम उनकी बात को ना सुनेंगे, ना उनको मानेंगे और ना उनको एहतराम करेंगे। फिर हम दलाइल, इख्तिलाफ राय में दलाइल का होना बहुत जरूरी है। अब इमोशनल दलाइल, जी। ठीक है, बात की कंटेस्ट को, एक चीज की कंटेस्ट को समझे बगैर इमोशनल होना। अब मेरे किसी के साथ अटैचमेंट है, बाहर की दुनिया में इख्तिलाफ राय होती है, बिल्कुल, ठीक है, बाहर की दुनिया में होती है, मगर उसमें इमोशनल और बाकी जो एफिलिएशन है वो बाहर हो के उस पे इख्तिलाफ राय रखते हैं। बदकिस्मती यहाँ पे इमोशनल, रिलीजन, पॉलिटिक्स, ये चीजें ले आ जाते हैं जहां पे आपको फिर उस मसले के हल के लिए मुश्किल पेश आ जाती है। हम बहुत सी जगहों पर बहुत सी चीज़ों में तकसीम है, हमारा मुआशरा तकसीम दर तकसीम का शिकार है, हमारे जहन मुनक़सिम शुदा है, इसी वजह से हम इख्तिलाफ के आदाब को समझ नहीं पा रहे। ऐसे ही है, मजहबी तौर पे, सियासी तौर पे, नजरियाती तौर पे, लसानी तौर पे। अब पाकिस्तान की एग्जाम्पल ले लें, मतलब हम चारों सूबे अलग अलग जुबानों पे मुश्तमिल हैं, हर कोई अपने बारे में सोचता है, अपने हिसाब से सोचता है, तो फिर लसानी तौर पे हम डिवाइड है, फिर क़ादरियत लिहाज से हम डिवाइड हैं, मजहबी लिहाज से हम डिवाइड हैं, इस तरह फिर नेशनलिस्टिक अप्रोच से पॉलिटिकल अप्रोच, हम बहुत सारी चीज़ों में डिवाइडेड। तो बस फिर मसाइल तो होंगे। अच्छा, ये बताइए कि इख्तिलाफ राय का इजहार किस अंदाज से करना चाहिए? मिसाल के तौर पर मेरे आपसे किसी बात पर इख्तिलाफ है, तो मैं जब अपने इख्तिलाफ का इजहार करूंगा तो वो किस तरीके से मुझे करना चाहिए, ताकि मतलब जो हमारा अपोनेंट है, जो हमारा मुखालिफ है, उसको मेरी बात भी समझ में आ जाए, वो दिल पे भी ना ले और मेरी बात में असर भी हो। देखिए, ये वर्ड अपोनेंट, ये मैं समझता हूँ थोड़ा हार्ड वर्ड है जी। सिर्फ मुखालिफ, हमारे मुआशरे में मुखालिफ का वर्ड किस तरह पेश किया जाता है? नेगेटिव साइड। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि जब आप किसी के साथ इख्तिलाफ रख रहे हैं तो आपको उनको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। मैंने आपको बताया कि ये प्रोफेशनल भी हो सकता है इख्तिलाफ है, ये माशराती भी हो सकते हैं, नजरियाती भी हो सकते हैं और जाती भी होता है जी। ठीक है, अब मेरे किसी के साथ प्रोफेशनल जगह पे इख्तिलाफ है जी। ठीक है, तो फिर मैंने उसको प्रोफेशनल अंदाज से उसको डील करना है, ठीक है, उसको उसी तरीके से हमारे जो एसओपीज हैं, ऑफिस एनवायरनमेंट है, जितनी प्रोफेशनल एसओपीज है, उसी के हिसाब से उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। अब किस तरह करना चाहिए? शाइस्तगी, एहतराम, उनको सुनना, उनको वक्त देना, दलाइल, ह्यूमिलिएशन ना हो, जाती हमले ना हो, उसमें उसको मजहब की बुनियाद पे किसी और लिहाज से टारगेट ना हो। तो मेरे ख्याल से वही बात के इख्तिलाफ रहे। जिस तरह हम देखते हैं ना अक्सर, क्योंकि आप एक पेशे वकालत के पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम देखते हैं कोर्ट में एक वकील का क्लाइंट दूसरे वकील का अपोनेंट होता है, दोनों की कोशिश होती है कि दलाइल की बुनियाद पर अपने अपने क्लाइंट को दुरुस्त साबित करे, दूसरे को हम कह सकते हैं कि गलत साबित करे। लेकिन उन वकीलों को हम देखते हैं जब वो कोर्ट से बाहर निकलते हैं, कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ खूब ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वो दोनों वकील कोर्ट से बाहर निकलते हैं तो दोनों एक मेज पर बैठकर चाय भी। तो वकील का काम तो दलील है, वो अपने फाइल से जो फाइल आया हुआ है, शायद वो सिविल केस है, क्रिमिनल केस है, जो भी है, वो अपनी फाइल से, अपने आर्गुमेंट से, कानून की किताब से बात करेगा जी। हाँ, जज्बात उस वक्त आ जाती है क्लाइंट्स के लिए, ये वो होती है। जिस तरह पाकिस्तान इंडिया मैच देख लें, वो किस तरह फील्ड पे होते हैं। हाँ। अब वो हम सोशल मीडिया में देखिए हरभजन सिंह और शोएब अख्तर की किस तरह दोस्ती है, ऐसा ही है। लेकिन जब वो खेलते थे तो किस तरह होते। देखिए, कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। अब ग्राउंड में हो कि आप एग्रेशन भी दिखाते हैं, बट आउट ऑफ द फील्ड ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि जब आप इख्तिलाफ रखते हैं तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसकी बुनियाद पे, दलाइल की बुनियाद पे कर लें, आप करें, लेकिन जातियात पे ना हो। अच्छा वकील साहब, ये बताइए कि इख्तिलाफ राय
ہمیشہ منفی ہوتا ہے یا اس کو ہم تعمیری مقاصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں عابد صاحب، میں نے پہلے بات کی کہ ہم کس چیز کی طرف ان کو لے کے جانا چاہتے ہیں. جی ٹھیک ہے، میں تو سمجھتا ہوں اختلاف رائے سے معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے. جی یہ اختلاف رائے بنیادی طور پر کریٹیکل تھنکنگ کی طرف آپ کو لے کے جا سکتا ہے، جہاں پہ بہت سارے مسائل کے بہتر سلوشن نکل سکتے ہیں. جی تو ہمیشہ تو منفی نہیں ہوتے. ہاں، بعض اوقات شاید اس طرح ہوں، بٹ اختلاف رائے کا مقصد اگر مسئلے کا حل ہے، جی ٹھیک ہے، تو ہم اس کے ذریعے اس مسئلے کے حل کی طرف اگر نہیں جاتے، اس کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ تشدد آ جاتا ہے، جہاں پہ وائلنس آ جاتا ہے، جہاں پہ اس طرح کچھ ایکٹس آ جاتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے، تو پھر ہم اس کو بیان بھی کہہ سکتے ہیں. بٹ اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ تعمیری کنسٹرکٹیو اپروچ کی طرف یہ لیڈ کر سکتا ہے. فار ایگزامپل میں اگر کہوں، اور میں نے ایگزامپل آپ کو دی ہوئی ہے کہ اگر ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے ایک مسئلے کی طرف، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو دلائل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو شاید میں جو نتیجہ نکلوانا چاہ رہا ہوں، شاید ہم دونوں اس کو بہتر طریقے سے دلیل کے ساتھ ڈسکس کر کے اس مسئلے کا ایک بہترین حل نکال سکے، بجائے اس کے کہ میں ایک طرف دو ذہنیں مل کے بہترین مسئلے کا حل نکال جا سکتا ہے. جی جی بالکل. اور اس حوالے سے میں ایک پریکٹیکل ایگزامپل دینا چاہوں گا. امریکہ کی ایک یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، تو وہ اپنا ایکسپیرینس بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک گروپ بنایا، ایک مسئلہ میں نے ہائی لائٹ کیا، پھر اس مسئلے کے حل کے لیے میں نے 2 گروپ بنائے. ایک سیم تھنکنگ لوگوں کا میں نے گروپ بنایا جو ایک جیسے سوچتے تھے، اور دوسرا ایک ڈائیورس گروپ بنایا جو مطلب مختلف سوچتے تھے. میں نے مسئلہ ان دونوں کے سامنے رکھا، لیکن جو ریزلٹس آئے وہ حیران کن تھے کہ جو ڈائیورس گروپ تھا نا، انہوں نے شاندار ریزلٹس دیے، بہترین ریزلٹ دیے، کیونکہ ہر ایک نے اپنی اپنی کنٹریبیوشن کی اور اپنا اپنا مائنڈ استعمال کیا. جو سیم تھنکنگ والے لوگ تھے ان کا ریزلٹ اس طریقے سے شاندار نہیں آیا. تو جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ میں اور آپ اگر کسی مسئلے پر اختلاف رکھتے ہو تو اور ہم بات چیت کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایک بہترین ریزلٹ کی طرف چلیں. دیکھیں، میں تو کہتا ہوں کہ سمجھتا ہوں روبوٹس آ گئے ہیں، لیکن ہیومن مائنڈ جیسا مشین ابھی تک نہیں آیا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ سب کچھ چیزیں آ گئے ہیں، بٹ ہیومن مائنڈ جو ایک مشین ہے، یہ جو جس طرح کام کرتے ہیں تو اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. ایسے ہی یعنی ان کے تو ایک لمٹ ہوگی، یا روبوٹس ہے یا اے آئی ہے، وہ تو ایک انتہا تو ہوگی. نہیں، یہ اے آئی تو بھی ہیومن ڈسکوری ہے نا، انوینشن ہے نا. ایسے ہی ہے. یہ روبوٹس بھی تو ہیومن نے بنائے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہیومن مائنڈ جب کریٹیکلی ایک چیز کے اوپر کام کرتی، ریسرچ بیس کام کرتے تو پھر تو جو بھی ہوتے ہیں. ایسے ہی. اچھا وکیل صاحب، اپنے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آج کل آپ دیکھ رہے کہ معاشرے میں پولرائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، عدم برداشت ہے، انٹالرنس بہت زیادہ ہے، رائے کا احترام نہیں ہے. خاص کر پولیٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہے ان کے ورکرز ہیں وہ بالکل لڑنے مرنے پر اتر آتے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہوتی، بٹ جو ہمارا مخالف ہے وہ غلط ہے، میں جو کرتا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کس طرح اوور کم کر سکتے ہیں، یا اس کو ہم کس طرح ریڈیوس کر سکتے ہیں؟ یہ جو پولرائزیشن ہے اس کے لیے آپ کیا تجاویز دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں نصاب ایک اہم رول ادا کر سکتا ہے. جی. استاد کا کردار، مسجد کا کردار، ممبر کا کردار، سیاسی پارٹیوں کی قیادت کا کردار بہت زیادہ اہم اور واضح ہے. آج سوشل میڈیا کو جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی کسی کو بھی کوئی کچھ بھی کہیں، کوئی کسی پر کوئی بھی فتویٰ لگا دے، کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. سزا اور جزا کا عمل ہونا چاہیے، رول آف لا کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. ایسے جو ادارے ہیں، جو اس سرکاری ادارے ہیں، اسپیشلی گورنمنٹ اسپیشلائزڈ ادارے، سینٹرلائزڈ ادارے ہیں، ان کو اس حوالے سے مزید کام کرنا چاہیے. اور میرے خیال سے کریکولم کا کردار اس میں بہت زیادہ اہم ہے. نصاب میں بچوں کو بالکل بگنر گراس روٹ لیول پہ، گراؤنڈ لیول پہ اس پہ کام ہونا چاہیے. کیونکہ
ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ بچہ آگے ہوگیا، اس نے بڑا ہونا ہے. اور بدقسمتی سے ہمیں جس طرح سیاسی طور پہ ہم پولرائز ہو گئے ہیں، جو میں ہوں تو ٹھیک ہوں، جو میرے خلاف ہے وہ ٹھیک نہیں، غلط ہے، غلط ہیں. جی میرے خیال سے اس میں سیاسی قیادت کا کردار اور اس کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو وی آر ہوپ فل کہ ہم اپنی پولیٹیکل لیڈرز کو ان بنیادوں پہ ووٹ کرے کہ ہم کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو میرے خیال سے اس چیز کے اوپر کہ وہ نصاب اور قیادت کا بہت اہم رول. ہاں، ان کو بھی مطلب سیاسی پارٹیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے کارکنان کی تربیت کرے، ان کے لیے کنونشنز کا انعقاد کرے، ان کو اختلاف کے آداب سکھائیں، اختلاف کی حدود ان کو سکھائے کہ بھئی آپ نے کس چیز پر اختلاف کرنا ہے، مطلب ذاتیات تک نہیں جانا ہے، ایشوز پر، پالیسیز پر آپ تنقید بھی کرے، اختلاف بھی کرے. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر اصل میں سیاسی پارٹیوں کا کردار تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حکومتی چیزیں بھی ہوتی ہیں. ابھی تو سیاست ذاتیات پہ آ گئے نا، آ گئی ہے. ہاں، تو ظاہری بات ہے پھر تو یہی چیزیں ہمیں نظر آئیں گی. گورنمنٹ پالیسیز کرٹیسائز نہیں ہو رہے، گورنمنٹ ایشوز پہ بات نہیں ہو رہی، ذاتیات پہ بات ہو رہی ہے. ہاں، تو اس چیز پہ کام کرنا چاہیے. یا اس طرح پریورٹیز ہے نا، اب سیاسی جماعتوں کی پریورٹیز بھی کارکنوں کی ان کی جو پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ نا، وہ کیا پسند کرتے، کارکن کیا پسند کرتے، وہی ہوگا. ایسے ہی ہے. یا جس طرح آپ نے کریکولم کے حوالے سے بتایا، تو کریکولم پر تو بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے کہ بالکل شروع سے ہی ان کو ڈائیورسٹی کے بارے میں، تنوع کے بارے میں، اختلاف رائے کے بارے میں کچھ مطلب کورسز میں شامل ہونا چاہیے، کچھ اسباق اس میں شامل ہونا چاہیے. تو اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ جو میں بھول گیا، والدین کا کردار بہت ہے. ہم بعض اوقات بچوں کو سنتے نہیں ہیں، ان کو روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، حالانکہ ان کی بات صحیح بھی ہوتی ہے، تو ہم صرف وہ ایج گیپ کی بنیاد پہ ان کو بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کا کردار بھی ہے، وہ اپنے بچوں کو سنیں. جب وہ بچے والدین کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری بات سن رہے، ان کی باتیں پھر آئیں گے نظر، دوسرے کو بھی سنیں گے. اور جب وہ آپ دوسرے کو سنتے ہیں تو میرے خیال سے اختلاف رائے کبھی منفی کی طرف نہیں جائے گی، اختلاف رائے ہمیشہ اس مسئلے کی حل کی طرف جائے گی. یعنی آپ کہتے ہیں کہ اس میں والدین کا کردار بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ. بس بچے کی تو سب سے جو پہلی پرورش ہے وہ ماں کی گود ہے. پھر پیرنٹنگ سٹائل چینج ہونا چاہیے میرے خیال سے. اب ان مار پیٹ کے جو اپروچ تھی، مائنڈ سیٹ تھی، اس سے نکلنا چاہیے کیونکہ دنیا بدل چکی ہیں. اب پیرنٹنگ سٹائل بھی بدلنا چاہیے میرے خیال سے. لیکن میرے خیال میں اس کے لیے پہلے والدین کو یا اساتذہ کو تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ ان کو اس بات پر ہم قائل کریں کہ بھئی جو اپروچ پہلے سے چلا رہا ہے وہ ابھی ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں اس میں چیزیں چینجز آ رہی ہیں. ہمارے والدین کو اگر آپ دیکھیں وہ کبھی اسکول نہیں گئے تھے، اب ہم اسکول جا رہے ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں کچھ وہ ایسی کون سی چیزیں تھے جو پہلے ہونے چاہیے تھے. اگر وہ نہیں ہے اور ہم ابھی بھی اس کو اسکول جا کے بھی اتنی تعلیم ڈگری حاصل کر کے بھی ہم وہ چیزیں چینج نہیں کر رہے، تو پھر تو مسئلہ ہم میں ہے، ہماری تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں، یہ میں نہیں کہا کہ ہمارے والدین غلط تھے، نہیں، وہ لائف سٹائل چینج تھا. پہلے کی زمانے کے جو ریکوائرمنٹس تھے وہ الگ تھے. اب دنیا بدل چکی ہے، دنیا گلوبل ہو گئی ہے، گلوبلائزیشن آ چکی ہے. دنیا ایک موبائل کے کلپ پہ آپ کہیں بھی کنیکٹ ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب دنیا کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے. نوکیا کبھی دنیا کا لارجسٹ اسٹیک ہولڈر تھا، شیئر ہولڈر تھا، بٹ اب دنیا میں ان کی جو وہ ختم ہو کیونکہ زمانے کے ساتھ اپنے آپ کے مطابق خود کو وہ نہیں. حالانکہ اس کے بعد انہوں نے بڑے اچھے موبائل نکالے، فونز نکالے، بڑے ایڈوانس، بٹ تب تک وقت دیر ہو چکی تھی. ہاں. سو میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹنگ سٹائل ہمارے نصاب میں تبدیل اور ساتھ میں سیاسی قائدین، مذہبی قائدین، مسجد منبر کا جو کردار ہے وہ بھی اس میں بڑا اہم ہے. السلام علیکم ایڈوکیٹ صاحب، جس طرح آپ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ اختلاف رائے کے بارے میں گفتگو کی، میرا ایک کوشچن ہے کہ آج کل ہماری اس سوسائٹی میں، اس خطے میں یہ جو فرقہ وارانہ فسادات چل رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، اس کے حل کیا ہے آپ کی ذہن کے مطابق؟ خیال زمان صاحب، آپ کا جو سوال ہے آج کے ہمارے ملک کی حالات یا بالخصوص ہمارے صوبے کے حالات کے حوالے سے انتہائی اہم ہیں. وہ ہم سنتے ہیں نا کہ اپنا مسلک نہ چھوڑو، دوسروں کا نہ چھیڑو. یہ محاورہ اس آپ کے سوال کے لیے
جو نا وہ انتہائی فٹ ہوتا ہے. بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کسی مسئلے کے حوالے سے ہمارا اپنا ایک بلیف ہوتا ہے، ہمارے ایکسپریشنز ہوتے ہیں، ہماری سوچ ہوتی ہے، اس طرح ہماری مذہبی یا فرقہ وارانہ لحاظ سے بھی ہماری اپنی بلیفس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میری بلیفس ہیں وہ میری زندگی کے حوالے سے ہونے چاہیے، نہ کہ اس طرح ہونے چاہیے کہ میں سمجھوں کہ نہیں میرے جو بلیفس ہے وہ ٹھیک ہے، آپ کی بلیفس ٹھیک نہیں. بیکاز بائی دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ خدا نے پھر فیصلہ کرنا ہے کہ کون ٹھیک تھا کون غلط تھا. تو میرے خیال سے اس بنیاد پہ لڑائی جھگڑے کرنا، فسادات کرنا، کسی کی املاک کو نقصان پہنچانا کہ وہ میری بلیف کے ساتھ ایگری نہیں کرتا یا ہماری فرقے سے تعلق نہیں کرتا، یہ میرے خیال سے ہمارے اس معاشرے کی اس وقت سب سے بڑی بدقسمتی ہے. اور اس کا بہترین حل ایک ڈاکٹر نصاب ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مذہبی جو قائدین ہیں تمام فرقوں کی، ان کا کردار اہم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب اس مسئلے کے حوالے سے سیریس ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ پھر ہم کہ بہت دیر ہو چکا ہے. کیونکہ ہمارا معاشرہ 60% نوجوانوں پر ہمارا پاکستان مشتمل ہے، ہمارے پاکستان کی آبادی. تو آخر میں اپنی ناظرین کو اور خاص طور نوجوانوں کو اختلاف رائے اور اختلاف رائے کے آداب کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم دنیا کے ان خوش قسمت ممالک میں شامل ہیں، یعنی ہم ایک ینگ نیشن ہیں. جی، میں سمجھتا ہوں اور نوجوانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں، زندگی بڑی خوبصورت ہے. جی، اختلاف کو حسن سمجھیں، اختلاف کو جنگ نہ سمجھیں. اختلاف کی بنیاد پہ ایسے عمل نہ کریں جو کہ آپ کے لیے یا کسی دوسرے انسان کے لیے وہ تکلیف کا باعث بنے. آپ خود بھی زندگی جئیں اور دوسرے کو بھی جینے دیں. اختلاف رکھیں مگر اصولوں کے ساتھ، آداب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور اس مقصد کے لیے رکھیں کہ جس موضوع پہ آپ کے اختلاف ہیں اس سے کچھ پازیٹیو احاظ ہو جائے. اس امید کے ساتھ کہ جس مسئلے پہ آپ کے اختلاف ہیں اس مسئلے کا بہترین حل نکالا جا سکے. اس امید کے ساتھ کہ جس چیز پہ آپ اختلاف رکھیں اس کا بہترین نتیجہ احاظ ہو جائے، نہ کہ وہ تشدد، لڑائی جھگڑے اور اس طرف وہ جائیں جہاں سے واپسی پھر مشکل ہو، پھر نہ آپ خود جی سکیں اور نہ دوسرا جی سکیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اور اسپیشلی نوجوانوں میں اختلاف رائے کے حوالے سے جو تربیت ہے وہ عام ہو جائے. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ. ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں پیس ایمبیسیڈر ایڈوکیٹ عمر خان عثمان کا اور پیس ایمبیسیڈرز ٹیم کا کہ ان کے تعاون سے یہ پوڈ کاسٹ آپ تک پہنچا ہے. اختلاف معاشرے کا حسن ہوتا ہے، اختلاف پوری فطرت میں موجود ہوتا ہے. آپ اپنے ارد گرد ہے کہ آپ کو اختلاف نظر آئے گا. دن اور رات میں اختلاف ہے، سردی گرمی میں اختلاف ہے، بہار اور خزان میں اختلاف ہے، ہر جگہ پر اختلاف ہے، اور یہ اختلاف اس فطرت کا حسن ہے. لہٰذا اس اختلاف کو ہم نے، جس طرح پیس ایمبیسیڈر ایڈوکیٹ صاحب نے بھی کہا کہ اس کو ہم نے مثبت معنوں میں لینا ہے، منفی معنوں میں نہیں لینا ہے. تبھی یہ معاشرہ آگے چلے گا اور تبھی ہم احترام اور رواداری کے ساتھ جئیں گے. اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا بھی اور پیس ایمبیسیڈر ٹیم کا بھی. السلام.